الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3487۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی، اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو مانگ، تو دعا مانگ، قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے تڑپنا، یعنی جس شخص کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے اس کی کوشش یہی ہوتی کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور رب کی رضا کے لیے وہ ہر طرح کے نیک کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی۔ اور یاد رکھیے، اللہ پاک کی رضا سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، رب عز و جل مجھے جنت اور مسجد میں جانے کا اختیار دے تو میں جنت کی بجائے مسجد کو اختیار کروں گا۔ یعنی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا فرما رہے ہیں کہ مسجد میں نماز ادا کر کے اللہ کا ذکر کروں گا اور اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل ہوگی، جبکہ جنت میں میری خواہش ہے، میری تمنا ہے۔ رضا مولا از ہما اولا، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، یعنی بندہ رب تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تڑپے، یہ محبت الہی کی ایک علامت ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے، آپ فرماتے ہیں، اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا کہا جائے تو میں جنت پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا۔ وجہ فرماتے ہیں 2 رکعتوں میں اللہ کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں
اور رب تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے تڑپتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دریا کے کنارے چل رہے تھے اور یوں عرض کر رہے تھے، یا اللہ عز و جل، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں گر کر، میرے دریا میں گر کر ہلاک ہونے سے تو مجھ سے راضی ہوگا تو میں یہ کر گزروں، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ پانی میں غرق ہونا تیری رضا کا سبب ہے تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی ہر وقت یہ تڑپ اور یہ سوچ رہا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے، یہ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک شخص ملا، وہ کچھ دور تھا، جیسے میں آگے بڑھا تو اس شخص نے مجھ پر رسی ڈال کر مجھ پر پھندا ڈال دیا۔ اب میں گھوڑے سے نیچے گرا تو فوراً وہ شخص آ کر میرے سینے پہ چڑھ گیا اور میری داڑھی کو پکڑ کر، بڑی مضبوطی سے پکڑ کر مجھے ذبح کرنے کے لیے اس نے خنجر نکال لیا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالی کی قسم جو میرا مالک حقیقی ہے، اس خطرناک صورتحال میں بھی میری توجہ اپنے رب سے نہ ہٹی، اس ظالم کی طرف نہیں گئی، خنجر کی طرف نہیں گئی، بلکہ میری توجہ رب تبارک و تعالی کی طرف تھی کہ اللہ تعالیٰ کب مجھے اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ اور میں یہ دعا کر رہا تھا، یا رب اگر تو نے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اس کے ہاتھوں ذبح کیا جاؤں تو اے میرے مولا، تیرا حکم سر آنکھوں پر، میری جان حاضر ہے، میں تیری ملکیت ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیفیت کیا ہے کہ قاتل سینے پر سوار ہے، خنجر نکال چکا ذبح کرنے کے لیے، مگر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل ہی دل میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ مولا اگر تیری اس میں رضا ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ کچھ مسلمانوں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے اس شخص پر تیر برسانا شروع کیے جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایک تیر اس کو لگا تو وہ تڑپ کر دور جا کے گرا تو حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں فوراً کھڑا ہوا اور اسی کے خنجر سے میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، خدائے پاک کی قسم، جو شخص اللہ تعالی سے سچی محبت کرے گا اور اپنے دل کو اسی کی طرف متوجہ رکھے گا، وہ بندہ اپنے رب عز و جل کو اپنے ماں باپ سے زیادہ رحیم پائے گا، کریم پائے گا۔ ماں باپ کی شفقتیں اللہ تعالی کے رحم و کرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے اور ہم پر ہمیشہ رحم و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں اپنی